کیا آپ نے کبھی ایسی کہانی سنی ہے جو صرف کچھ صفحات کی ہو لیکن آپ کے اندر کچھ ہمیشہ کے لیے بدل دے؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں روسی ادب کے سب سے عظیم مصنفوں میں سے ایک فیودور دستایفسکی کی ایک انسنی انوکھی اور بہت ہی گہرائی سے بھری کہانی کے بارے میں جس کا نام ہے دی ڈریم آف اے ریڈیکولس مین۔ یہ کہانی کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ اس میں نہ کوئی ایکشن ہے، نہ تھرلر، نہ بڑی واقعات، لیکن پھر بھی یہ آپ کو اندر سے ہلا دیتی ہے۔ یہ کہانی آپ کو روح کے سب سے گہرے سوالوں سے روبرو کراتی ہے۔ میں کون ہوں؟ میں کیوں جی رہا ہوں؟ اور کیا میری زندگی میں کوئی معنی ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم کہانی میں اتریں، چلیے تھوڑا اس کتاب اور اس کے مصنف کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ فیودور دستایفسکی ایک ایسا نام ہے جسے ادب میں کسی تعارف کی ضرورت نہیں۔ 19ویں صدی کے روس میں پیدا ہونے والے دستایفسکی نے انسانی ذہن کی پیچیدگیوں، اخلاقی کشمکش اور خدا پر ایمان جیسے موضوعات پر جتنی گہرائی سے لکھا شاید ہی کسی اور نے لکھا ہو۔ ان کی کہانیاں انسان کی کمزوریوں سے نہیں ڈرت بلکہ انہیں سامنے لا کر ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ ان کی مشہور تخلیقات جرم و سزا، دی ایڈیٹ، دی برادرز کرامازوف اور نوٹس فرام انڈر گراؤنڈ، یہ سب انسان کی روح کی تلاش پر مرکوز ہے۔ لیکن آج ہم جس کہانی کی بات کر رہے ہیں، دی ڈریم آف اے ریڈیکولس مین، وہ ایک چھوٹی لیکن بے حد تیز فلسفیانہ کہانی ہے۔ یہ کہانی پہلی بار 1877 میں ایک روسی میگزین میں شائع ہوئی تھی، اور تب سے یہ ان لوگوں کی پسندیدہ رہی ہے جو وجود، خود شناسی اور انسانی شعور کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس کہانی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسے شخص کی روحانی سفر کو دکھاتی ہے جو معاشرے کے ذریعہ نظر انداز کیا گیا ہے، جسے خود بھی لگتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس کے پورے نقطہ نظر کو بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ایک خواب ہے، لیکن اس خواب میں جو سچائی چھپی ہے وہ حقیقت سے بھی زیادہ تیز ہے۔ دستایفسکی اس کہانی کے ذریعے صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کی گہرائی تک جاتے ہیں۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا انسان واقعی خود کو بدل سکتا ہے؟ اور کیا اگر ایک اکلا انسان بدل جائے تو کیا اس سے پوری دنیا بھی بدل سکتی ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم کہانی کو آہستہ آہستہ سنیں گے، بغیر کسی جلدی یا سپوائلر کے۔ بس اب اتنا جان لیجئے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ایک تجربہ ہے۔ میں ایک بے وقوف انسان ہوں۔ اب تو لوگ مجھے پاگل بولتے ہیں۔ اگر میں اب بھی ان کی نظروں میں اتنا ہی بے وقوف نہ لگتا تو شاید اسے ایک ترقی کہا جا سکتا تھا، لیکن اب مجھے برا نہیں لگتا۔ اب تو وہ سب مجھے پیارے لگتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ مجھ پر ہنستے ہیں۔ اور سچ کہوں تو جب وہ ہنستے ہیں تبھی وہ مجھے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ میں چاہوں تو ان کے ساتھ ہنستا بھی، خود پر نہیں بلکہ ان کے لیے پیار کے چلتے۔ اگر بس اتنا دکھ نہ ہوتا جب میں انہیں دیکھتا ہوں۔ دکھ اس بات کا کہ انہیں سچائی کا پتہ نہیں اور مجھے ہے۔ وہ کتنا مشکل ہوتا ہے جب کسی ایک کو ہی سچ پتہ ہو، لیکن وہ اسے سمجھیں گے نہیں، وہ اسے کبھی نہیں سمجھیں گے۔ پہلے کے دنوں میں جب لوگ مجھے بے وقوف سمجھتے تھے تو مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، صرف دکھنے بھر سے نہیں بلکہ سچ میں بے وقوف ہونے سے۔ میں ہمیشہ سے بے وقوف رہا ہوں، اور شاید مجھے اس کا احساس پیدائش کے وقت سے ہی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جب میں 7 سال کا تھا تبھی سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں بے وقوف ہوں۔ بعد میں اسکول گیا، پھر یونیورسٹی میں پڑھائی کی، اور جانتے ہو جتنا زیادہ میں نے سیکھا اتنی ہی گہرائی سے مجھے سمجھ میں آیا کہ میں سچ میں بے وقوف ہوں۔ ایسا لگنے لگا کہ یونیورسٹی میں جو بھی مضامین میں نے پڑھے وہ سب بس یہی ثابت کرنے کے لیے تھے کہ میں کتنا بے وقوف ہوں۔ جتنی گہرائی سے میں انہیں سمجھنے لگا اتنی ہی صاف ہوتی گئی میری اس سچائی کی سمجھ۔ زندگی کے ساتھ بھی یہی ہوا جیسے سائنس کے ساتھ ہوا تھا۔ ہر سال ہر رشتے میں یہ احساس اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا کہ میں ایک بے وقوف انسان ہوں۔ ہر کوئی ہمیشہ مجھ پر ہنستا تھا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اندازہ لگاتا تھا کہ اگر دنیا میں کوئی ایک انسان تھا جو سب سے زیادہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں مضحکہ خیز ہوں تو وہ میں خود تھا۔ اور مجھے سب سے زیادہ تکلیف اسی بات کی ہوتی تھی کہ انہیں یہ نہیں پتہ تھا، لیکن یہ غلطی میری ہی تھی۔ میں اتنا مغرور تھا کہ میں نے کبھی کسی کو یہ بتانے کی ہمت نہیں کی۔ یہ غرور سال بہ سال میرے اندر بڑھتا گیا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا کہ میں کسی کو یہ اعتراف کر دیتا کہ میں بے وقوف ہوں تو شاید اسی شام میں خود کو گولی مار لیتا۔ وہ کتنا سفر کیا میں نے اپنے بچپن میں اس ڈر سے کہ کہیں میں اپنے سکول کے دوستوں کو یہ سب بتا نہ دوں۔
لیکن جب سے میں جوان ہوا نہ جانے کیوں میں تھوڑا سا پرسکون ہو گیا۔ حالانکہ ہر سال مجھے اپنی اس خوفناک کیفیت کا احساس اور گہرائی سے ہوتا گیا۔ میں کہتا ہوں نہ جانے کیوں، کیونکہ آج تک میں نہیں سمجھ پایا کہ ایسا کیوں ہوا۔ شاید اس لیے کہ میری روح میں ایک بہت بڑی بے چینی پل رہی تھی جو کسی بھی اور چیز سے زیادہ اہم تھی، اور وہ تھا یہ یقین کہ دنیا میں کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ بہت عرصے سے مجھے اس کا ہلکا ہلکا اندازہ تھا، لیکن پوری وضاحت تو پچھلے سال اچانک ہی آئی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ چاہے دنیا وجود رکھتی ہو یا کبھی وجود ہی نہ رکھتی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اندر سے پوری طرح محسوس کرنے لگا کہ کچھ بھی سچ میں وجود نہیں رکھتا۔ شروع میں تو لگا کہ ماضی میں شاید بہت کچھ تھا، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا کہ شاید ماضی میں بھی کچھ نہیں تھا، بس کسی وجہ سے ایسا لگا۔ پر آہستہ آہستہ مجھے یہ بھی لگنے لگا کہ مستقبل میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پھر میں نے لوگوں سے ناراض ہونا چھوڑ دیا، اور انہیں نوٹس کرنا بھی تقریباً بند کر دیا۔ یہ بات چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی دکھنے لگی، جیسے میں اکثر راستے میں چلتے ہوئے لوگوں سے ٹکراتا تھا، اور ایسا کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اب میرے پاس سوچنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اس وقت تک میں تقریباً سوچنے کی عادت چھوڑ ہی چکا تھا۔ اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ کاش میں اپنے مسائل حل کر پاتا، لیکن میں ایک بھی مسئلہ حل نہیں کر پایا، اور کتنی ساری تھیں، لیکن پھر میں نے پرواہ کرنا ہی چھوڑ دیا، اور سب مسائل خود بخود غائب ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد ہی مجھے سچائی کا پتہ چلا۔ میں نے سچائی پچھلے سال نومبر میں جانی۔ تاریخ تھی 3 نومبر، اور تب سے اس لمحے کا ہر سیکنڈ مجھے یاد ہے۔ وہ ایک بہت ہی اداس شام تھی، شاید جتنی اداس شام ہو سکتی ہے ویسی۔ میں رات کے قریب 11 بجے گھر جا رہا تھا، اور مجھے یاد ہے میں نے سوچا تھا کہ اس سے زیادہ اداس شام نہیں ہو سکتی۔ وہ اداسی صرف اندر سے نہیں باہر بھی محسوس ہو رہی تھی۔ پورا دن بارش ہوتی رہی تھی، ٹھنڈی اداس تقریباً خوفناک بارش۔ مجھے آج بھی یاد ہے جیسے اس بارش میں انسانوں کے لیے کوئی غصہ چھپا ہو۔ پھر رات 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان اچانک بارش رک گئی، لیکن اس کے بعد جو نمی آئی وہ اور زیادہ خوفناک تھی، جیسے بارش سے بھی ٹھنڈی اور بوجھل۔ ہر چیز سے، ہر پتھر سے، ہر گلی سے ایک عجیب سی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ جہاں تک نظر جاتی سب کچھ بھیگا اور بھاری لگ رہا تھا۔ اچانک ایک خیال آیا، اگر ان سارے سٹریٹ لیمپوں کو بند کر دیا جائے تو شاید یہ سب تھوڑا کم ڈپریسنگ لگے۔ یہ گیس لائٹ سب کو عیاں کر رہی تھی، اور اس سے دل اور بھی بھاری ہو رہا تھا۔ اس دن میں نے ٹھیک سے ڈنر بھی نہیں کیا تھا۔ شام میں نے ایک انجینئر کے ساتھ گزاری تھی، اور 2 دوست بھی وہاں تھے۔ میں پورا وقت خاموش بیٹھا تھا، شاید انہیں بور کر رہا تھا۔ وہ کسی دلچسپ موضوع پر بات کر رہے تھے، اور پھر اچانک پرجوش ہو گئے، لیکن میں دیکھ سکتا تھا کہ انہیں سچ میں فرق نہیں پڑ رہا، وہ بس ڈرامہ کر رہے تھے۔ اچانک میں نے کہہ دیا، دوستو تمہیں سچ میں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ آدیر نہ الفادیر۔ وہ لوگ ناراض نہیں ہوئے لیکن ہنسنے لگے، شاید اس لیے کہ میں نے بغیر کسی شکایت غصے کی یہ بات کہی تھی، بس اس لیے کہ اب میرے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے فرق نہیں پڑ رہا تو انہیں وہ مذاق لگا۔ جب میں سڑک کی گیس لیمپوں کے بارے میں سوچ رہا تھا تبھی میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان بہت خوفناک طور پر تاریک تھا، لیکن اس میں پھٹے ہوئے بادل صاف نظر آ رہے تھے، اور ان بادلوں کے بیچ بیچ میں گہرائی سے بھرے سیاہ دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ اچانک ان سیاہ دھبوں میں سے ایک میں نے ایک ستارہ دیکھا، اور میں اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا، کیونکہ اس ستارے نے مجھے ایک خیال دیا۔ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ آج رات میں خود کو مار ڈالوں گا۔ 2 مہینے پہلے ہی میں نے پکا طے کر لیا تھا کہ میں خودکشی کروں گا، اور جتنا غریب میں تھا اس حالت میں بھی اسی دن ایک شاندار رولر خرید لیا تھا اور اسے لوڈ بھی کر دیا تھا۔ لیکن 2 مہینے بیت گئے اور وہ اب بھی میرے ڈریسر میں پڑا ہوا تھا۔ میں اتنا زیادہ اداس ہو چکا تھا کہ میں بس اس لمحے کی تلاش میں تھا جب میں تھوڑا بھی اداس نہ رہوں۔ کیوں؟ مجھے خود نہیں پتہ۔ ہر رات جب میں گھر لوٹتا تو سوچتا کہ آج خود کو گولی مار دوں گا، لیکن بس صحیح لمحے کا انتظار کرتا رہا۔ اور اب اس ستارے نے مجھے ایک خیال دیا۔ میں نے طے کر لیا کہ ہاں، آج کی رات ہی وہ رات ہوگی۔ اور کیوں اس ستارے نے یہ خیال دیا یہ میں آج تک نہیں جانتا۔
اور جیسے ہی میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا ایک چھوٹی سی لڑکی نے میری کوہنی پکڑ لی۔ سڑک بالکل خالی تھی، شاید ہی کوئی نظر آ رہا تھا۔ دور ایک کیش میں کوئی کیش مین سو رہا تھا۔ وہ بچی تقریباً 8 سال کی تھی۔ اس کے سر پر ایک پرانا سا رومال بندھا ہوا تھا اور بدن پر ایک بری حالت میں بھیگا ہوا چھوٹا سا ڈریس تھا۔ لیکن جو چیز میں نے خاص طور پر نوٹس کی وہ تھی اس کے بھیگے ہوئے ٹوٹے ہوئے جوتے۔ آج بھی مجھے وہ صاف یاد ہے۔ اچانک اس نے میری کوہنی کھینچی اور مجھے بلایا۔ وہ رو نہیں رہی تھی لیکن اس کے منہ سے بے ترتیب طور پر کچھ آوازیں نکل رہی تھیں، جیسے کچھ بولنا چاہ رہی ہو لیکن کانپتی ہوئی ٹھیک سے بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کے پورے جسم میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ کسی بات سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، امی امی۔ میں اس کی طرف مڑا لیکن کچھ نہیں بولا اور آگے بڑھ گیا، لیکن وہ میرے ساتھ ساتھ بھاگتی رہی، مجھے کھینچتی رہی۔ اس کی آواز میں وہ مایوسی تھی جو ڈرے ہوئے بچوں کی آواز میں ہوتی ہے۔ وہ لہجہ میں جانتا ہوں۔ بھلے ہی وہ ٹھیک سے بول نہیں پا رہی تھی لیکن میں سمجھ گیا کہ اس کی امی شاید مر رہی تھی، کوئی بہت برا حادثہ ہو رہا تھا اور وہ کسی کو بلانے کے لیے، مدد لانے کے لیے بھاگی تھی۔ میں اس کے ساتھ نہیں گیا بلکہ اندر سے ایک جذبہ آیا کہ اسے بھگا دوں۔ پہلے تو میں نے کہا کہ کسی پولیس والے کو بلا لو، لیکن اس نے ہاتھ جوڑ لیے اور میرے ساتھ ساتھ بھاگتی رہی، سسکتی ہوئی، سانسیں ٹوٹتی ہوئی، لیکن جانے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ پھر میں نے پاؤں پٹکا اور اس پر چلوا۔ اس نے پکارا، سر سر، لیکن پھر اچانک وہ مجھے چھوڑ کر سامنے کی سڑک پار کرتی ہوئی بھاگی۔ وہاں کوئی اور راہگیر تھا، شاید اسے دیکھ کر وہ میری طرف سے ہٹ کر اس کی طرف بھاگی۔ میں 5ویں منزل پر چڑھا۔ میرا ایک چھوٹا سا کمرہ ہے ایک فلیٹ میں جہاں اور بھی کرایہ دار رہتے ہیں۔ میرا کمرہ چھوٹا اور غریب سا ہے جس میں ایک آدھے گول شکل کی چھت کی کھڑکی ہے، ایک صوفہ ہے جو امریکن لیڈر سے ڈھکا ہوا ہے، ایک میز ہے جس پر کچھ کتابیں رکھی ہیں، 2 کرسیاں ہیں اور ایک آرام دہ عام چیئر ہے جو بہت پرانی ہے لیکن پرانے زمانے کی مضبوط ڈیزائن کی ہے۔ میں خاموش بیٹھا، موم بتی جلائی اور سوچنے لگا۔ میرے کمرے کے بغل والے کمرے میں پارٹیشن وال کے اس پار بالکل پاگل پن مچا ہوا تھا۔ پاس 3 دنوں سے یہی چل رہا تھا۔ وہاں ایک ریٹائرڈ کیپٹن رہتا تھا جس کے ساتھ آدھا درجن مہمان آتے تھے، مشتبہ قسم کے لوگ جو ووڈ کا پیتے تھے اور پرانے کارڈ سے سچس کھیلتے تھے۔ پچھلی رات تو وہاں لڑائی تک ہو گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ان میں سے 2 لوگ کافی دیر تک ایک دوسرے کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے رہے۔ مالکن کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پائی کیونکہ اسے اس کیپٹن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اس فلیٹ میں ایک اور کرایہ دار تھی، ایک دبلی پتلی سی چھوٹی خاتون جو پیٹرزبرگ آئی تھی 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ جب سے وہ وہاں آئی بچے بیمار پڑ گئے۔ وہ اور اس کے بچے اس کیپٹن سے بری طرح ڈرے ہوئے تھے، پوری رات کانپتے رہتے، کراس بناتے رہتے اور سب سے چھوٹے بچے کو ڈر کے مارے ایک طرح کا دورہ پڑ گیا تھا۔ مجھے یہ بھی پکوا پتا ہے کہ وہ کیپٹن کبھی کبھار نیوسکی پرس پیکٹ پر لوگوں کو روک کر بھیک مانگتا ہے۔ یہ روس کا مرکزی راستہ ہے جو شہر کے تاریخی مرکز سے ہو کر گزرتا ہے۔ اسے کسی بھی نوکری میں نہیں لیا جاتا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، اور اسی وجہ سے میں یہ سب بتا رہا ہوں، کہ اس پورے مہینے جب سے وہ کیپٹن وہاں رہ رہا ہے اس کی حرکات سے مجھے ذرا بھی چڑھ نہیں ہوئی۔ شروع سے ہی میں نے اس سے دوری بنائے رکھی تھی اور وہ بھی مجھ سے بور ہو گیا تھا۔ لیکن اب چاہے وہ پارٹیشن کے اس پار کتنا بھی چلوائی وہاں کتنے ہی لوگ ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں پوری رات جاگتا رہتا ہوں اور انہیں پوری طرح بھول جاتا ہوں، یہاں تک کہ ان کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی۔ میں طلوع آفتاب تک جاگتا ہوں۔ پچھلے 1 سال سے یہی روٹین ہے۔ میں اپنی عام چیئر میں بیٹھا رہتا ہوں، میز کے پاس کچھ بھی نہیں کرتا۔ میں صرف دن میں پڑھتا ہوں، رات میں بس بیٹھا رہتا ہوں، سوچتا تک نہیں۔ کچھ بے ترتیب خیالات آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، میں انہیں آنے جانے دیتا ہوں۔ ہر رات ایک پوری موم بتی جل جاتی ہے۔ اس دن بھی میں خاموشی سے میز پر بیٹھا رولر نکالا اور اپنے سامنے رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے اسے رکھا میں نے خود سے پوچھا، کیا میں یاد رکھوں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ اور پھر پورے یقین سے جواب دیا، ہاں ہے، یعنی میں خود کو گولی مار دوں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں اس رات ضرور خود کو گولی مار دوں گا۔
लेकिन मैं मेज़ पर और कितनी देर बैठा रहूंगा ये नहीं जानता था। और शायद मैं सच में खुद को गोली मार देता अगर वो छोटी सी लड़की ना आई होती। देखो, भले ही अब मेरे लिए कुछ भी मानी नहीं रखता था, लेकिन मैं दर्द महसूस कर सकता था। अगर कोई मुझे चोट पहुंचाता तो मुझे तकलीफ होती। यही बात जज्बाती सतह पर भी थी। अगर कुछ बहुत ही दुख भरा होता तो मुझे वैसे ही दुख होता जैसे पहले हुआ करता था, जब जिंदगी में चीजों का कुछ मतलब था। इसी शाम मुझे इस बच्ची के लिए तरस आया था। अगर वो कोई और वक्त होता तो मैं जरूर उसकी मदद करता। तो फिर मैंने इस छोटी बच्ची की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि इस वक्त एक अजीब सा ख्याल मेरे दिल में आया। जब वो मुझे खींच रही थी, आवाजें लगा रही थी, तभी एक सवाल मेरे सामने आ खड़ा हुआ जिसका मैं जवाब नहीं ढूंढ पाया। वो सवाल बेकार था, लेकिन इसने मुझे परेशान कर दिया। मैं इस बात से चढ़ गया कि अगर मैंने तय कर लिया है कि आज रात में खुद को ख़त्म करने वाला हूं, तो फिर जिंदगी की कोई भी चीज़ मेरे लिए मानी नहीं रखनी चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि मुझे अचानक एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ, जो मेरी हालत में बिल्कुल भी फुट नहीं बैठता था। सच कहूं तो मैं इस लम्हे की आर्जी सी कैफियत को कैसे बताऊं, मुझे खुद ठीक से नहीं पता। लेकिन वो कैफियत घर आकर भी मेरे अंदर बनी रही जब मैं मेज़ पर बैठा था, और मैं बहुत चढ़ गया, जितना शायद सालों में नहीं हुआ था। एक ख्याल के बाद दूसरे ख्याल आते गए। मैंने साफ देखा कि जब तक मैं एक इंसान हूं, जब तक मैं कुछ हूं और अदम नहीं हूं, तब तक मैं जिंदा हूं। इसलिए दुख महसूस कर सकता हूं, गुस्सा कर सकता हूं और अपने अमाल पर शर्म भी महसूस कर सकता हूं। ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर मैं 2 घंटे बाद खुद को गोली मारने वाला हूं, तो फिर इस छोटी बच्ची का मुझसे क्या लेना देना? मुझे शर्म क्यों महसूस होनी चाहिए? इस दुनिया की किसी भी चीज की परवाह क्यों होनी चाहिए? मैं तो अदम बनने वाला हूं, बिल्कुल सिफर। और क्या ये वाकई मुमकिन है कि इस सच को जानते हुए भी कि मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगा, कि मेरे साथ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी मैं इस बच्ची के लिए तरस महसूस करता रहूं? फिर इस घटिया हरकत के लिए शर्म? मैंने इस बेचारा बच्ची पर पांव पटका और चिल्लाया, जैसे कह रहा हो, मैं न सिर्फ तरस नहीं महसूस करता, बल्कि अगर मैं बिल्कुल गैर इंसानी और नीच भी बन जाऊं तो भी मैं आज़ाद हूं ऐसा करने के लिए, क्योंकि 2 घंटे बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या तुम मानते हो कि मैंने इसीलिए इस पर चिल्लाया था? अब तो मैं तकरीबन पूरी तरह कायल हूं कि हाँ, यही वजह थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे दुनिया और जिंदगी अब मेरे ऊपर ही टिकी हुई है। ऐसा लगने लगा कि ये दुनिया सिर्फ मेरे लिए बनी है। अगर मैं खुद को मार दूं तो ये पूरी दुनिया मेरे लिए तो खत्म हो ही जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जब मैं चला जाऊंगा तो सब कुछ सबके लिए भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जैसे ही मेरी शऊर खत्म होगी, ये पूरी दुनिया भी खत्म हो जाएगी, सिफर हो जाएगी। एक वहम की तरह, जैसे वो मेरी चेतन की ही एक परछाई थी। क्योंकि हो सकता है कि ये पूरी दुनिया, ये सारे लोग सिर्फ मैं ही हूं। मुझे याद है कि जब मैं वहां बैठा हुआ था और सोच रहा था, तो ये सारे नए सवाल जो एक के बाद एक मेरे दिल में आ रहे थे, मैंने उन्हें एकदम उल्टी समत में मोड़ दिया और फिर कुछ बिल्कुल नया सोचने लगा। मिसाल के तौर पर एक अजीब सा ख्याल मेरे दिल में आया। मान लो कि मैं पहले कभी चांद मरीख पर रह चुका हूं और वहां मैंने कोई बहुत ही शर्मनाक और नीच काम किया हो, इतना शर्मनाक कि जिसे सिर्फ डरावने ख्वाबों नेट मेयर्स में ही तसव्वुर किया जा सकता है। और फिर अब अगर मैं ज़मीन पर हूं और मुझे इस दूसरे सैयारे पर की गई इस नीच हरकत की पूरी याद हो, लेकिन साथ ही मुझे ये भी पूरा यकीन हो कि मैं अब कभी वापस वहां नहीं जाऊंगा, तो फिर यहां से ज़मीन से अगर मैं चांद की तरफ देखूं तो क्या मुझे इस बात की शर्म महसूस होगी या नहीं? क्या मुझे इस अमल के लिए कोई एहसास जुर्म होगा या कुछ भी महसूस होगा? ये सवाल बेकार और फजूल से लग सकते थे, क्योंकि रूलूर तो मेरे सामने पहले से रखा था और मेरे पूरे वजूद में ये यकीन भरा हुआ था कि मैं आज ये करने वाला हूं। लेकिन फिर भी ये सवाल मुझे अंदर तक हिला रहे थे। मैं अंदर से बुरी तरह बेचैन हो गया। अब मैं मर नहीं सकता था जब तक उन सवालों का कोई जवाब ना मिल जाए। सीधी बात यह थी कि इस बच्ची ने मुझे बचा लिया था, क्योंकि मैंने अपनी पिस्तौल का टरगिर दबा दिया था, बस उन्हीं सवालों की वजह से। इसी दरमियान कैप्टन के कमरे में जो हंगामा था, वो आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होने लगा। उनका खेल खत्म हो चुका था। अब वो सोने की तैयारी कर रहे थे। थोड़ा बहुत बड़बड़ाना, धीमे धीमे लड़ाई की बातों का तस्फिया चल रहा था
اور تبھی اچانک میں اپنی میز والی کرسی پر ہی سو گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بالکل بغیر نوٹس کیے میں نیند میں چلا گیا۔ خواب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بہت عجیب ہوتے ہیں۔ کچھ حصے اتنا زیادہ زندہ ہوتے ہیں کہ جیسے کسی زیور کی طرح باریکی سے تراشے گئے ہوں۔ ہر تفصیل بالکل صاف، اور کچھ حصوں کو ہم ایسے پار کر جاتے ہیں جیسے وہ ہے ہی نہیں، جیسے خلا اور وقت کو بغیر نوٹس کیے پار کر لینا۔ خوابوں کو منطق نہیں بلکہ خواہش چلاتی ہے، دماغ نہیں دل چلاتا ہے۔ لیکن پھر بھی خوابوں میں میری منطق کتنا پیچیدہ کھیل کھیلتی ہے۔ کیا انجان عجیب باتیں ہو جاتی ہیں جن کا کوئی منطق نہیں ہوتا۔ میرا بھائی 5 سال پہلے مر گیا تھا، لیکن کبھی کبھی میں اسے خواب میں دیکھتا ہوں۔ وہ میری زندگی میں حصہ لیتا ہے۔ ہم دونوں کسی بات میں بہت الجھے ہوتے ہیں، اور پھر بھی پورے خواب کے دوران میں جانتا رہتا ہوں کہ میرا بھائی مر چکا ہے اور دفنایا جا چکا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے پاس ہے، میرے ساتھ کام کر رہا ہے، اور مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوتی؟ کیوں میری منطق اسے بالکل قبول کر لیتی ہے؟ خیر، اب بہت ہوا۔ میں اب اپنے خواب کے بارے میں شروع کرتا ہوں۔ ہاں، میں نے ایک خواب دیکھا تھا، 3 نومبر والی رات کا خواب۔ اب لوگ مجھے چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو بس ایک خواب تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ خواب تھا حقیقت؟ اگر اس خواب نے مجھے سچائی دکھا دی، اگر ایک بار انسان سچ کو پہچان لے، اسے دیکھ لے، تو تم جانتے ہو کہ وہی سچ ہے، اور کوئی دوسرا سچ ہو ہی نہیں سکتا، چاہے تم سو رہے ہو یا جاگ رہے ہو۔ مان لو کہ وہ ایک خواب تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اصلی زندگی جسے تم لوگ اتنا بڑا سمجھتے ہو، جسے میں خود بھی خودکشی کر کے ختم کرنے جا رہا تھا، اسی زندگی کے بیچ میرے اس خواب نے مجھے ایک نئی زندگی دکھا دی۔ ایک ایسی زندگی جو بالکل الگ تھی، دوبارہ جنم لی ہوئی، بڑی اور پوری طرح سے زندہ، طاقت سے بھری ہوئی۔ میں نے بتایا تھا نا کہ میں انجانے میں سو گیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اب بھی انہی باتوں پر سوچ رہا ہوں۔ اچانک میں نے خواب دیکھا کہ میں نے اپنا رولر اٹھایا اور سیدھا اپنے دل پر نشانہ کیا، اپنے دل پر، سر پر نہیں۔ حالانکہ میں نے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ میں سر پر اپنی دائیں کنپٹی پر گولی چلاؤں گا، لیکن اب میں نے سیدھا سینے کی طرف نشانہ کیا، اور پھر 1-2 سیکنڈ تک ویسے ہی رکا رہا۔ تبھی اچانک میری موم بتی، میری میز اور سامنے کی دیوار سب ہلنے اور گھومنے لگے، جیسے سب کچھ کانپ رہا ہو، بالکل زندہ ہو گیا ہو۔ میں نے جلدی سے ٹرگر دبا دیا۔ خوابوں میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی اونچائی سے گرتے ہو، یا کوئی تمہیں چاقو مار دیتا ہے یا پیٹتا ہے، لیکن تم کبھی درد محسوس نہیں کرتے۔ ہاں، اگر سچ میں تم بستر سے ٹکرا جاؤ تو شاید تھوڑا درد ہو، اور اکثر اسی سے نیند کھل بھی جاتی ہے۔ میرے خواب میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ گولی چلنے پر مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا، لیکن ایسا لگا جیسے میرے اندر کی ہر چیز ہل گئی ہو، جیسے سب کچھ اچانک دھندلا ہو گیا ہو، اور میرے چاروں طرف گہرا خوفناک اندھیرا چھا گیا۔ ایسا لگا جیسے میں اندھا ہو گیا ہوں، پورا جسم سن ہو گیا تھا۔ میں کسی سخت چیز پر لیٹا تھا، پیٹ کے بل۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور میں ذرا بھی ہل نہیں سکتا تھا۔ لوگ میرے چاروں طرف چل رہے تھے، چلوا رہے تھے۔ کیپٹن زور سے کچھ بول رہا تھا، مالکن چلوا رہی تھی، اور پھر ایک دم سے کچھ ٹوٹا، اور اب میں ایک بند تابوت میں لے جا رہا تھا۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ تابوت ہل رہا ہے، اور میں اس کے بارے میں سوچ بھی رہا تھا، اور تبھی پہلی بار میرے دماغ میں یہ خیال آیا، میں مر چکا ہوں، پوری طرح سے مر چکا ہوں۔ مجھے اس کا پورا یقین تھا، کوئی شک نہیں۔ میں دیکھ نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، پھر بھی میں سوچ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ لیکن جلدی ہی، جیسا اکثر خوابوں میں ہوتا ہے، میں نے اس حالت کو قبول کر لیا، جیسے کوئی بحث ہی نہ ہو، جو ہے وہ ہے، اور اب میں مٹی میں دفنایا جا چکا تھا۔ سب لوگ چلے گئے تھے، میں بالکل اکلا رہ گیا تھا، پوری طرح اکلا۔ میں ذرا بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ پہلے جب بھی میں نے خود کو دفنائے جانے کی تصور کیا تھا تو میرے دماغ میں ایک ہی احساس آتا تھا، نمی اور ٹھنڈک، اور اب سچ میں مجھے بہت ڈانسز لگ رہی تھی، خاص کر میرے پاؤں کی انگلیوں کے سروں پر۔ لیکن اس کے علاوہ میں کچھ اور محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میں خاموش پڑا رہا۔
عجیب بات یہ تھی کہ مجھے کسی بھی چیز کی کوئی امید نہیں تھی۔ میں نے بغیر کسی سوال کے یہ مان لیا تھا کہ ایک مرا ہوا انسان کسی بھی چیز کی امید نہیں کرتا۔ لیکن وہاں نمی تھی۔ مجھے نہیں پتا کتنا وقت گزر گیا، 1 گھنٹہ، کئی دن، بہت سارے دن۔ پھر اچانک میری بند بائیں آنکھ پر پانی کی ایک بوند گری جو تابوت کی ڈھکن کے بیچ سے ٹپکی تھی۔ 1 منٹ بعد دوسری بوند گری، پھر 1 منٹ بعد تیسری، اور ایسا ہر 1 منٹ میں ہوتا رہا، بالکل باقاعدہ۔ اور تبھی میرے دل کے اندر ایک گہرا سا غصہ چمک اٹھا، اور اسی لمحے مجھے ایک تیز جسمانی درد بھی محسوس ہوا۔ یہ میری گولی کا زخم ہے، میں نے سوچا۔ یہ اسی گولی کی وجہ سے ہے، اور ہر 1 منٹ میں بوند بوند میری بند آنکھ پر گرتی رہی، بالکل مشینی ایک پیٹرن میں۔ اور تبھی اچانک آواز سے نہیں بلکہ اپنے پورے وجود سے میں نے اس طاقت کو پکارا جو یہ سب کچھ کر رہی تھی، جو اس کے پیچھے ذمہ دار تھی۔ تم کوئی بھی ہو، اگر تم سچ میں موجود ہو، اور اگر اس وقت جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس سے زیادہ معقول کچھ بھی ممکن ہے، تو اسے ابھی یہاں ہونے دو، ابھی اسی لمحے۔ لیکن اگر تم مجھ سے میرے بے وقوفانہ خودکشی کا بدلہ لے رہے ہو اس خوفناک اور بےہودہ بات کی زندگی کے ذریعے، تو سن لو، کوئی بھی تشدد اس تحقیر سے بڑا نہیں ہو سکتا جو میں بغیر کچھ کہے خاموشی سے محسوس کرتا رہوں گا، چاہے میرا یہ دکھ بھرا سفر لاکھوں سال تک کیوں نہ چلے۔ میں نے یہ پکار لگائی اور پھر خاموش ہو گیا۔ پورا 1 منٹ بالکل خاموش بیتا، اور پھر ایک اور بوند گری۔ لیکن اب مجھے ایک لامتناہی اور اٹل یقین ہو گیا تھا کہ سب کچھ فوری طور پر بدلنے والا ہے۔ اور پھر میری قبر ایک دم سے پھٹ گئی، تو کھولی گئی یا کھدوائی گئی، میں نہیں جانتا۔ لیکن کسی اندھیرے اور انجان وجود نے مجھے تھام لیا، اور ہم خود کو خلا میں اڑتا ہوا محسوس کرنے لگے۔ اچانک میری نظر لوٹ آئی۔ آسمان میں رات کا اندھیرا تھا، اور ایسا اندھیرا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم زمین سے بہت دور خلا میں اڑ رہے تھے۔ میں نے اس وجود سے کوئی سوال نہیں پوچھا جو مجھے لے جا رہا تھا۔ میں خود میں مغرور تھا اور بس انتظار کرتا رہا۔ میں نے خود کو یہ یقین دلایا کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا، اور یہ سوچ کر کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا مجھے ایک طرح کی وجدانی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا ہم کتنی دیر تک اڑتے رہے۔ جیسا اکثر خوابوں میں ہوتا ہے، خلا، وقت، منطق سب پار ہو جاتے ہیں، اور ہم صرف انہی جگہوں پر رکتے ہیں جہاں دل ٹھہرنا چاہتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ اچانک اس اندھیرے میں ایک ستارہ دکھائی دیا۔ کیا وہ سیریس ہے؟ میں نے اچانک سے پوچھ لیا، حالانکہ میں سوال پوچھنا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں، اس وجود نے جواب دیا، وہ وہی ستارہ ہے جو تم نے ان بادلوں کے بیچ دیکھا تھا جب تم گھر لوٹ رہے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ اس وجود کا چہرہ انسانوں جیسا کچھ تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے وہ وجود بالکل پسند نہیں آیا، بلکہ میں اس کے لیے اندر سے ایک گہری نفرت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے تو پوری طرح سے عدم وجود کی امید کی تھی، اور اسی وجہ سے اپنے دل میں گولی ماری تھی۔ لیکن اب میں ایک ایسی مخلوق کے ہاتھوں میں تھا جو انسان تو نہیں تھی لیکن پھر بھی زندہ تھی، موجود تھی۔ تو اس کا مطلب ہے قبر کے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ میں نے سوچا، ایک دم اسی عجیب ہلکی سی سنجیدگی کے ساتھ جو اکثر خوابوں میں ہوتی ہے، لیکن دل کے سب سے اندر والے کونے میں ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا، بالکل نہیں بدلا۔ اور اگر اب مجھے دوبارہ وجود میں رہنا ہے، میں نے سوچا، اگر مجھے پھر سے کسی انجان طاقتور قوت کے زیر اثر جینا ہے تو میں ہار نہیں مانوں گا اور خود کو نیچا نہیں دکھاؤں گا۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے ڈرتا ہوں، اور تم اسی بات کے لیے مجھے حقیر سمجھتے ہو، میں نے اچانک اس وجود سے کہہ دیا۔ ایک ایسا سوال پوچھ بیٹھا جو میری کمتری کا اعتراف تھا، اور جیسے اس سوال نے میری چھاتی میں ایک سوئی سی چبھو دی۔ اس نے میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھے تحقیر بھی نہیں کر رہا تھا، وہ تو مجھ پر ہنس رہا تھا، اور اس کے اندر میرے لیے ذرا بھی ترس نہیں تھا۔ اور ہماری یہ سفر کا کوئی پراسرار اور انجان مقصد تھا جو صرف مجھ سے جڑا ہوا تھا۔ ڈر میرے دل میں لگاتار بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وجود کی خاموشی کے بیچ کچھ ایسا تھا جو بغیر بولے ہی میرے اندر درد کی طرح اتر رہا تھا اور میرے پورے وجود میں پھیلتا جا رہا تھا۔ ہم کسی گہرے اور انجان خلا میں اڑ رہے تھے۔ اب مجھے وہ جانے پہچانے تاروں کے جھرمٹ بھی نہیں دکھائی دے رہے تھے جو زمین سے ہمیشہ نظر آتے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ ایسی بھی بہت سی دور کی ستارے ہیں جن کی روشنی کو زمین تک پہنچنے میں ہزاروں لاکھوں سال لگتے ہیں۔
शायद हम अब उन्हीं रास्तों से उड़ रहे थे। मेरे दिल में एक खौफनाक बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ ऐसा जो मुझे पूरी तरह तोड़ देगा। और तभी एकदम से मेरे अंदर एक जाना पहचाना सा एहसास उठा, कुछ ऐसा जो मेरी रूह के भीतर तक हिला गया। मैंने अचानक हमारे सूरज जैसी एक चीज को देख लिया। मुझे पता था कि वो हमारा वही सूरज नहीं था जो हमारी जमीन को जिंदगी देता है। हम इस असली सूरज से अनगिनत फासले पर थे, लेकिन फिर भी मुझे पूरे वजूद से यकीन था कि ये बिल्कुल इसी जैसा सूरज है, एक ऐन नकल। मेरे दिल में एक मीठी और गूंजती हुई वजदानी कैफियत उठी। इसी रोशनी की ताकत जो कभी मुझे जिंदगी देती थी, इसने मेरे दिल में एक हलचल पैदा की, जैसे मेरा दिल फिर से जाग गया हो। कब्र में दफन होने के बाद पहली बार मुझे जिंदा होने का एहसास हुआ। लेकिन अगर ये सूरज है, मैंने चिल्ला कर कहा, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा है, तो फिर जमीन कहाँ है? और इस वजूद ने दूर चमकती हुई एक हरे रंग के सितारे की तरफ इशारा किया। हम सीधे इसी की तरफ उड़ रहे थे। क्या कायनात में ऐसी तकरार मुमकिन है? क्या ये फितरत का कानून हो सकता है? और अगर वो सच में कोई मानी रखती है, तो क्या वो बिल्कुल हमारी जमीन जैसी हो सकती है? इतनी ही गरीब, इतनी ही दुखी, लेकिन फिर भी हमेशा के लिए प्यारी और अनमोल। ऐसी जो अपने सबसे नाशुक्रे बच्चों के दिल में भी वही तेज और गहरी मोहब्बत जगा दे जो हमें अपनी जमीन के लिए महसूस होती है। मैं जोर से चिल्ला, अपनी पीछे छूट चुकी जाने पहचाने जमीन के लिए एक नाकाबिल तब्दील पागलपन सी मोहब्बत से कांपते हुए। और तभी मेरे दिल में इस गरीब बच्ची की तस्वीर कूद गई जिसे मैंने ठुकरा दिया था। तुम सब कुछ देखोगे, मेरे साथ वाले वजूद ने जवाब दिया, और उसकी आवाज में एक दुख की झलक थी। लेकिन अब हम बहुत तेजी से इस सैयारे के करीब पहुंच रहे थे। वो मेरी आंखों के सामने बड़ा होता जा रहा था। अब मैं इसमें समंदर देख सकता था। यूरोप की खाका भी साफ हो रही थी, और इसी लम्हे मेरे दिल में एक पाकीज़ा और गहरी जलन की तरह कुछ जल उठा, जैसे कोई पाकीज़ा रश्क जो मेरी रूह को छू गया हो। ये कैसे दोहराया जा सकता है? और क्यों किया जाए? मैं तो बस इसी जमीन से प्यार कर सकता हूं, इसी से करता हूं जिसे मैं छोड़ आया हूं, जिसकी मिट्टी को मैंने अपने खून से भिगो दिया था जब मैंने अपनी नाशुक्री में अपने दिल में गोली मार कर अपनी जिंदगी खत्म कर दी थी। लेकिन मैंने कभी कभी भी इस जमीन से प्यार करना बंद नहीं किया। और शायद ठीक इसी रात जब मैंने इसे छोड़ा, मैंने इससे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत की। क्या इस नई जमीन पर भी दुख होता है? हमारी जमीन पर तो हम सिर्फ दुख के साथ और दुख के जरिए ही प्यार कर सकते हैं। हम किसी और तरह से प्यार करना जानते ही नहीं। मुझे दुख चाहिए ताकि मैं प्यार कर सकूं। मैं तरस रहा हूं, प्यासा हूं। इसी लम्हे में इस जमीन को आंसू भरी आंखों से चूमना चाहता हूं जिसे मैंने छोड़ा है, और मैं किसी दूसरी जमीन पर किसी और जिंदगी को कबूल नहीं कर सकता। लेकिन मेरा साथी मुझे छोड़ चुका था। अचानक, बिल्कुल ये जाने बगैर कैसे, मैंने खुद को एक नई जमीन पर खड़ा पाया। एक धूप से चमकते दिन में जो इतना खूबसूरत था जैसे कि जन्नत हो। मुझे लगता है मैं शायद उन जजीरों में खड़ा था जो हमारी जमीन के यूनानी जजीरों में आते हैं, अब फिर इस मैनलैंड के किनारे पर जो उन जजीरों के सामने है। वो सब कुछ हमारी जमीन जैसा ही था, लेकिन हर चीज में एक अलग सी जश्न जैसी चमक थी, जैसे किसी पाकीज़ा फतह का जश्न मनाया जा रहा हो। समंदर हीरे जैसा सब्ज बहुत नरमी से किनारे से टकरा रहा था, और जैसे वो शोर को प्यार से चूम रहा हो, बिल्कुल जान बूझ कर। लंबे लंबे खूबसूरत दरख्त अपने पूरे बहार के रंगों में खड़े थे। उनकी अनगिनत पत्तियां मुझे आजिज़ी से सरसराहट में कुछ कहती सी लगे, जैसे वो मुझसे मोहब्बत से बात कर रही हूं। घास पर चमकते खुशबूदार फूल खिले थे। परिंदों के झुंड आसमान में उड़ रहे थे। वो बगैर डरे मेरी बाहों और कंधों पर आ बैठते और अपनी फड़फड़ाती मासूम परों से मुझे छूते हुए जैसे मुझसे खेलते। और फिर आखिरकार मैंने इस खुशहाल जमीन के लोगों को देखा और उन्हें पहचान लिया। वो खुद मेरी तरफ चले आए। उन्होंने मुझे घेर लिया, मुझे चूमा। ये थे सूरज के बच्चे, उनके अपने सूरज के बच्चे। ओ कितने खूबसूरत थे वो लोग। मैंने हमारी जमीन पर कभी इंसानों में ऐसी खूबसूरती नहीं देखी थी। शायद सिर्फ हमारे बच्चों में, वो भी जब वो बहुत छोटे होते हैं, तब कहीं बहुत दूर से आती हल्की सी परछाई मिल सकती है इस खूबसूरती की। इन लोगों की आंखों में एक साफ चमक थी।
ان کے چہروں پر ایک ایسی سکون اور سمجھداری کی روشنی تھی جو کامل فہم سے آتی ہے، لیکن پھر بھی وہ چہرے مسکراتے تھے۔ ان کی آوازوں میں، ان کے الفاظ میں ایک بچوں جیسی خوشی تھی۔ وہ پہلے ہی لمحے انہیں دیکھتے ہی میں سب کچھ سمجھ گیا۔ یہ تھی وہ زمین جو کبھی گناہ کے زوال سے آلودہ نہیں ہوئی تھی۔ یہاں وہ لوگ رہتے تھے جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ یہ ایک ایسی جنت تھی جیسی ہماری پرانی کہانیوں میں بتائی گئی ہے، جہاں ہمارے پہلے ماں باپ گناہ سے پہلے رہتے تھے۔ لیکن فرق یہ تھا کہ یہاں پوری زمین ہی جنت تھی۔ یہ لوگ ہنستے ہوئے، مجھے گھیرے ہوئے، مجھے چھوتے، پیار کرتے مجھے اپنے گھر لے گئے۔ ہر کوئی مجھے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، اور انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھا، لیکن ایسا لگا جیسے انہیں سب کچھ پہلے سے ہی پتہ تھا، اور وہ بس یہ چاہتے تھے کہ میرے چہرے سے تکلیف کے ہر نشان کو مٹا دیں۔ اور جانتے ہو کیا؟ چلو مان بھی لیں کہ وہ صرف ایک خواب تھا، لیکن ان معصوم اور خوبصورت لوگوں کے پیار کا احساس آج بھی میرے اندر زندہ ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے اب بھی وہاں سے کہیں دور سے ان کا پیار مجھ تک بہہ رہا ہے۔ میں نے انہیں خود دیکھا ہے، میں انہیں جان چکا ہوں، میں پوری طرح یقین کر چکا ہوں۔ میں نے انہیں چاہا تھا، اور بعد میں نے ان کے لیے دکھ بھی سہا۔ اس وقت بھی میں سمجھ گیا تھا کہ کئی چیزوں میں انہیں سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ ایک جدید روسی ترقی پسند اور پیٹرزبرگ کے حقیر رہائشی ہونے کے ناطے مجھے یہ بہت عجیب لگتا تھا کہ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود ان کے پاس ہماری طرح کوئی سائنس نہیں تھی۔ لیکن جلدی ہی مجھے سمجھ آئی کہ ان کی جو علم کی حس تھی وہ ہم زمین والوں سے بالکل الگ تھی۔ ان کی خواہشات ہی الگ تھیں۔ وہ کچھ چاہتے نہیں تھے اور پھر بھی پورے تھے۔ انہیں زندگی کو ویسے نہیں سمجھنا تھا جیسے ہم سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی پہلے سے ہی کامل تھی۔ لیکن پھر بھی ان کا علم ہم سے کہیں اونچا اور گہرا تھا۔ ہماری سائنس یہ بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ زندگی کیا ہے، کیسے جینا چاہیے، اور دوسروں سے پیار کرنا کیسے سکھایا جائے۔ لیکن وہ بغیر کسی سائنس کے جینا جانتے تھے، اور یہ میں سمجھ گیا تھا، پر ان کا علم میں سمجھ نہیں سکا۔ انہوں نے مجھے اپنے درخت دکھائے، اور جس گہرے پیار سے وہ انہیں دیکھتے تھے وہ میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ان سے بات کر رہے تھے، اور شاید میں غلط نہیں ہوں اگر کہوں کہ وہ واقعی ان سے بات کرتے تھے۔ ہاں، انہوں نے وہ زبان پالی تھی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ درخت بھی انہیں سمجھتے تھے۔ وہ فطرت کو اسی طرح دیکھتے تھے۔ جانور جو ان کے ساتھ امن سے رہتے تھے انہیں نقصان نہیں پہنچاتے تھے، بلکہ پیار کرتے تھے، ان کے پیار کے آگے جھک چکے تھے۔ انہوں نے مجھے ستاروں کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہا جو میں سمجھ نہیں سکا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ صرف سوچ کے ذریعے نہیں بلکہ کسی زندہ تعلق کے ذریعے ان ستاروں سے جڑے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے کبھی مجھ سے یہ ضد نہیں کی کہ میں انہیں سمجھوں۔ وہ مجھے ویسے ہی پیار کرتے تھے، لیکن مجھے پتہ تھا کہ وہ مجھے کبھی سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے میں بہت کم بولتا تھا ان کے سامنے ہماری زمین کے بارے میں۔ میں بس ان کی زمین کو چومتا اور خاموشی سے انہیں پوجتا، اور وہ اسے دیکھ کر بھی شرمندہ نہیں ہوئے، بلکہ مجھے پوری آزادی دی انہیں پوجنے کی، کیونکہ وہ خود بھی بہت گہرائی سے پیار کرتے تھے۔ جب میں کبھی روتے ہوئے ان کے پاؤں چومتا تو انہیں میرے لیے کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ خوشی سے میرے پیار کا جواب پیار سے دیتے تھے۔ کئی بار میں حیران ہو کر خود سے پوچھتا تھا، کیسے وہ ایک ایسے انسان کو بھی کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتے تھے جیسے میں؟ کیسے کبھی انہوں نے میرے اندر کوئی جلن عشق کا جذبہ نہیں جگایا؟ میں سوچتا کہ اتنا مغرور اور جھوٹا ہوتے ہوئے بھی میں نے کبھی ان سے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا جو میں جانتا تھا، وہ باتیں جو شاید انہیں پتہ نہیں تھیں۔ مجھے کبھی انہیں چونکانے درست کرنے کی خواہش نہیں ہوئی۔ وہ اتنے ہی خوش مزاج اور چنچل تھے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے خوبصورت جنگلوں اور باغوں میں گھومتے رہتے، اپنی پیاری میٹھی آوازوں میں گیت گاتے تھے۔ ان کا کھانا بہت ہلکا اور قدرتی تھا، درختوں کے پھل، جنگلوں سے شہد، اور ان جانوروں کا دودھ جو ان سے پیار کرتے تھے۔ جو تھوڑا بہت کام وہ کرتے تھے کھانے اور پہننے کے لیے، وہ بہت ہی کم وقت کا اور تھکا دینے والا نہیں تھا۔ وہ پیار کرتے تھے اور بچوں کو جنم دیتے تھے، لیکن میں نے ان میں کبھی وہ بے رحم شہوانیت نہیں دیکھی جو ہماری زمین پر تقریباً ہر انسان پر حاوی رہتی ہے، اور جو انسانوں کے تقریباً ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب کوئی بچہ جنم لیتا تھا تو وہ اسے ایک نئی زندگی کے طور پر پا کر خوش ہوتے، جو ان کے ساتھ خوشیاں بانٹے گا۔ ان کے بیچ جھگڑا، رشک، جلن جیسا کوئی جذبہ نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ ان الفاظ کے معنی بھی نہیں جانتے تھے۔
ان کے بچے سب کے بچے ہوتے تھے کیونکہ وہ سب مل کر ایک ہی خاندان تھے۔ ان میں بیماریاں بہت ہی کم ہوتی تھیں۔ ہاں موت ہوتی تھی لیکن بہت پرسکون۔ بوڑھے ایسے مرتے جیسے نیند میں چلے گئے ہوں، دعا دیتے ہوئے اور آس پاس کھڑے اپنے پیاروں کو مسکراتے ہوئے آخری الوداع کہتے۔ میں نے کبھی سوگا آنسو نہیں دیکھے، بلکہ صرف پیار جو وجدانی کیفیت تک پہنچ جاتا تھا، مگر ایک پرسکون مستقل وجدانی کیفیت، جیسے وہ گہرے مراقبے میں ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ موت کے بعد بھی اپنے پیاروں کے رابطے میں رہتے ہوں، جیسے ان کی زمین کی یکجہتی کو موت بھی توڑ نہیں سکتی تھی۔ جب میں نے ان سے لافانی زندگی کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے ٹھیک سے سمجھ نہیں پائے، کیونکہ ان کے لیے یہ کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ انہیں اس میں اتنا یقین تھا کہ اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کے پاس مندر نہیں تھے، لیکن ان کے اندر ایک زندہ اور مسلسل احساس تھا کہ وہ پوری کائنات سے ایک ہے۔ ان کے پاس کوئی مذہب یا عقیدہ نہیں تھا، لیکن ان کے اندر ایک گہرا علم تھا کہ جب ان کی زمینی خوشی زمینی حدود تک پہنچ جائے گی تو انہیں اور بھی گہرا ملاپ ملے گا اس پوری کائنات سے، زندوں اور مردوں دونوں سے۔ وہ اس لمحے کی منتظر تھے، لیکن بغیر کسی جلدی کے۔ انہیں اس ملاپ کا ایک پیش خیمہ اپنے دلوں میں محسوس ہوتا تھا، اور وہ آپس میں اسی کے بارے میں بات کرتے تھے۔ شام کو سونے سے پہلے انہیں اکٹھے بیٹھ کر گیت گانا بہت پسند تھا۔ وہ بہت میٹھے اور سر میں گاتے تھے، اور ان گیتوں میں وہ پورے دن کے جذبات کا اظہار کرتے تھے۔ وہ دن بھر کی خوبصورتی کی تعریف کرتے اور اس دن کو پیار سے الوداع کہتے۔ وہ فطرت کی، سمندر کی، جنگلوں کی تعریف کرتے تھے اپنے گیتوں میں۔ انہیں ایک دوسرے پر بھی گیت بنانا پسند تھا، جیسے بچے ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ گیت بہت سادے اور سیدھے ہوتے تھے، لیکن وہ دل سے نکلتے تھے اور سیدھے سننے والے کے دل کو چھو لیتے تھے۔ اور صرف گیتوں میں ہی نہیں، ان کی پوری زندگی میں ایسا لگتا تھا جیسے وہ بس ایک دوسرے کی تعریف ہی کرتے رہتے ہوں۔ ایسا تھا جیسے وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں، لیکن وہ صرف رومانوی نہیں، بلکہ ایک سب کو سمیٹ لینے والا آفاقی پیار تھا۔ ان کے کچھ گیت اتی گمبھیر اور خود فراموشی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ میں انہیں پوری طرح سمجھ ہی نہیں پایا۔ الفاظ تو میں سمجھ لیتا تھا، لیکن ان کا اصلی مطلب میرے ذہن سے پرے تھے۔ پھر بھی میرا دل انہیں آہستہ آہستہ اپنے اندر جذب کرتا گیا، بغیر جانے کیسے۔ میں نے انہیں کئی بار بتایا کہ مجھے اس سب کا احساس پہلے سے تھا کہ یہ جو مسرت اور روشنی ہے وہ مجھے ہماری زمین پر بھی ملی تھی، لیکن ایک اداس تڑپ کے روپ میں، جو کئی بار ناقابل برداشت تکلیف بن جاتی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے خوابوں اور تخیل میں نے پہلے ہی انہیں اور ان کی عظمت کو محسوس کر لیا تھا۔ میں نے کہا کہ اکثر زمین پر جب میں ڈوبتے سورج کو دیکھتا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، کہ جب مجھے انسانوں سے نفرت ہوتی تھی تو اس میں بھی ایک عجیب سی تکلیف ہوتی تھی کہ میں ان سے بغیر پیار کیے نفرت کیوں نہیں کر سکتا تھا، اور جب مجھے ان سے پیار ہوتا تھا تو اس میں بھی ایک دکھ کی ٹیس ہوتی تھی کہ میں ان سے بغیر نفرت کیے پیار کیوں نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میری باتیں سنتے تھے اور میں جانتا تھا کہ وہ شاید پوری طرح سے سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ انہوں نے میرے اس گہرے درد کو محسوس کیا جو میں نے انہیں چھوڑ کر آتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اور جب وہ مجھے اپنی معصوم اور پیار سے بھری آنکھوں سے دیکھتے، اور جب میں ان کے بیچ اپنے دل کو بھی اتنا ہی معصوم اور بے گناہ محسوس کرتا، تو اس لمحے زندگی کی کمالات کا احساس مجھے سانس تک نہیں لینے دیتا تھا، اور میں خاموشی سے انہیں پوجتا رہتا تھا۔ اب تو ہر کوئی میرے منہ پر ہنستا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جن باتوں کو اتنی تفصیل سے بیان کر رہا ہوں ویسے خواب دیکھے ہی نہیں جا سکتے۔ سب کہتے ہیں کہ مجھے بس ایک احساس کا تجربہ ہوا ہوگا، کوئی الجھا ہوا بخار سا خواب، اور باقی کی ساری باتیں میں جاگنے کے بعد اپنے ذہن سے گھڑ بیٹھا۔ اور جب میں نے کہا کہ ہاں شاید ایسا ہی ہوا ہو تو اے خدا، وہ لوگ تو اور بھی تیز ہنسی میں پھٹ پڑے۔ میرے اوپر جیسے ہنسی کا طوفان آ گیا، مذاق کا سامان بن گیا میں۔ ہاں مانتا ہوں کہ میرے خواب کی ایک شدید حس ہی مجھ میں سب سے گہرائی سے بچی رہی، اور شاید وہی میری زخمی روح میں سب سے زیادہ درج ہوئی۔ لیکن یہ جو روپ، یہ جو تصویریں میں اپنے خواب میں دیکھ رہا تھا، وہ اتنی موسیقار، خوبصورت اور دلکش تھیں کہ جب میں جاگا تو مجھے لگا کہ انہیں اپنی بیچارہ زبان میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ تو ہاں شاید میں بعد میں کچھ چیزیں جوڑنے پر مجبور ہوا تاکہ میں کم از کم کچھ تو لوگوں کو سمجھا سکوں، اور اسی چکر میں شاید چیزیں بگڑ بھی گئی ہوں۔ لیکن دوسری طرف میں اس بات کو کیسے نہ مانوں کہ وہ سب سچا تھا۔
شاید وہ خواب جیسا میں کہہ رہا ہوں اس سے 1000 گنا زیادہ روشن، خوبصورت اور خوشگوار رہا ہو۔ مان لیا کہ وہ خواب تھا تو بھی وہ خواب اتنا سچا تھا۔ ایک راز بتم، شاید وہ خواب تھا ہی نہیں، کیونکہ پھر اس کے بعد کچھ ایسا ہوا، کچھ اتنا ڈراؤنا اور سچ جو کسی خواب میں تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے دل نے وہ خواب بنایا ہو، لیکن کیا صرف دل اتنا خوفناک سچ بنا سکتا ہے؟ کیا میرا چھوٹا سا دل، میرا آوارہ اور سطحی ذہن اتنی بڑی سچائی کی جھلک خود گھاڑ سکتا تھا؟ نہیں، تم خود سوچو۔ اب تک میں نے یہ بات چھپا رکھی تھی، لیکن اب میں سچ بتاتا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ میں نے ان سب کو بگاڑ دیا۔ ہاں، آخرکار یہی ہوا کہ میں نے انہیں سب کو بھرشٹ کر دیا۔ کیسے ہوا مجھے ٹھیک نہیں پتہ، لیکن یہ میں صاف صاف یاد رکھتا ہوں۔ خواب ہزاروں سالوں تک پھیلا ہوا تھا، لیکن میرے اندر صرف ایک کلی احساس بچا تھا کہ میں ہی تھا ان کے زوال کی وجہ۔ میں ایک گندے کیڑے کی طرح، طاعون کے وائرس کی طرح ان کی اس صاف ستھری پاکیزہ زمین پر پھیل گیا جو میری آنے سے پہلے بے گناہ اور مسرت سے بھری تھی۔ وہ جھوٹ بولنا سیکھ گئے، جھوٹ میں مزہ آنے لگا انہیں، اور جھوٹ کی مٹھاس انہیں بھانے لگی۔ شروع شاید ایک مذاق سے ہوا ہوگا، شرارت، چھیڑخانی، پھر بس کسی بیج روپ جھوٹ سے، لیکن وہ جھوٹ ان کے دلوں میں اتر گیا اور انہیں اچھا لگنے لگا۔ پھر شروع ہوا کام شہوت کا جنم۔ کام شہوت سے آیا رشک، رشک سے پھوٹی بے رحمی، اور پھر کیا ہوا مجھے ٹھیک یاد نہیں، پر اتنا یاد ہے کہ بہت جلد پہلا خون بہا۔ وہ حیران ہوئے، ڈرے، اور پھر ایک دوسرے سے الگ ہونے لگے، گروہوں میں بٹ گئے، لیکن ہر گروہ بنا دوسرے کے خلاف۔ پھر آیا الزام، توہین، اور اس کے بعد شرم کا احساس۔ شرم سے آیا اخلاقیات کا بھرم۔ پھر پیدا ہوئی عزت کی تعریف۔ ہر گروہ نے اپنے جھنڈے لہرانے شروع کر دیے۔ انہوں نے جانوروں کو ستانا شروع کیا۔ جانور ڈر کر جنگلوں میں بھاگ گئے اور پھر دشمن بن گئے۔ پھر شروع ہوئی خود غرضی کی لڑائی، علیحدگی کی، یہ میرا ہے وہ تیرا ہے۔ ان کی زبان تک الگ الگ ہو گئی۔ اب وہ دکھ کو سمجھنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ دکھ سے پیار کرنے لگے۔ انہیں لگا کہ سچ صرف دکھ کے راستے مل سکتا ہے۔ پھر آیا علم۔ جیسے جیسے وہ بدتر ہوتے گئے، وہ بھائی چارے اور انسانیت کی باتیں کرنے لگے۔ جیسے جیسے وہ مجرم بنتے گئے، انہوں نے انصاف کا ایجاد کیا، قوانین بنائے اور انہیں نافذ کرنے کے لیے گلاٹین تک بنا دی۔ آہستہ آہستہ وہ سب بھول گئے کہ انہوں نے کیا کھویا تھا، یہاں تک کہ اس پرانے سکھ کی امکان پر بھی ہنسنے لگے۔ انہیں وہ سب ایک جھوٹا خواب لگنے لگا۔ انہیں اب اس جنت کی کوئی سچی یاد نہیں تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اسے بھولنے کے باوجود وہ اسے پھر سے پانے کی لالچ میں ڈوبے رہتے۔ وہ اس کھوئے ہوئے معصوم سکھ کو ایک تخیل بنا کر پوجنے لگے، مندر بنائے اور اسی کی مورتیاں بنا کر روتے ہوئے عبادت کرنے لگے۔ لیکن اگر کوئی انہیں پھر سے وہ پرانی جنت دکھا دے اور پوچھے کیا تم واپس وہاں جانا چاہو گے، تو وہ صاف کہتے نہیں۔ وہ کہتے ہم جھوٹے ہیں، گنہگار ہیں، ناانصاف ہیں، ہمیں یہ سب پتہ ہے اور ہم روتے بھی ہیں، ہم خود کو سزا دیتے ہیں، شاید اس رحیم جج سے بھی زیادہ جس کے نام تک کو ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے پاس علم ہے اور علم کے سہارے ہم سچ کو ڈھونڈ لیں گے، ہم اسے باشعور طور پر پالیں گے۔ علم احساس سے اونچا ہے، زندگی کی چیتن خود زندگی سے اونچی ہے۔ علم ہمیں دانشوری دے گا، دانشوری ہمیں بتائے گی قوانین، اور ان قوانین کا علم خوشیوں سے بھی اونچا ہوگا، اور یہی انہوں نے کہا۔ اور ایسا کہتے ہی ہر کوئی خود سے سب سے زیادہ پیار کرنے لگا، اور وہ ایسا کیے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہر انسان کو اپنی ذات کے حقوق سے اتنی جلن ہونے لگی کہ انہوں نے دوسروں کی ذات کو دبانے اور تباہ کرنے کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ پھر آئی غلامی، یہاں تک کہ اپنی مرضی سے غلامی۔ کمزور لوگ خوشی خوشی طاقتوروں کے زیر اثر ہو گئے، بشرطے کہ وہ انہیں اور بھی کمزوروں کو دبانے میں مدد کریں۔ پھر کچھ سنت آئے جو روتے ہوئے انہیں غرور، بے توازنی اور شرم کے لالچ کی باتیں بتانے لگے، پر انہیں یا تو ہنسی میں اڑا دیا گیا یا پتھر مار کر بھگا دیا گیا۔ پاکیزہ خون مندروں کی دہلیز پر بہہ۔ پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے جو یہ سوچنے لگے کہ کیسے سب کو پھر سے جوڑا جائے، کہ ہر کوئی خود سے تو پیار کرے لیکن دوسروں میں دخل نہ دے، اور ایک ہم آہنگ معاشرہ بن جائے۔ نتیجہ جنگ۔
اور جیسے جیسے یہ خیال پھیلا ویسے ویسے سب نے اپنی اپنی عقل کی تلواریں نکال لیں۔ ہر کوئی یہی سوچتا تھا کہ علم، عقل اور خود تحفظ کی فطرت آخرکار انسانوں کو متحد کر ہی دے گی۔ تو انہوں نے کیا؟ انہوں نے کہا، جو لوگ ہماری بات نہیں سمجھتے انہیں راستے سے ہٹا دو تاکہ ہمارا آدرش جلدی سچ ہو سکے۔ پر خود تحفظ کی فطرت آہستہ آہستہ کمزور ہوتی گئی۔ اب پیدا ہوئے مغرور اور عیاش انسان جو کہتے تھے سب کچھ چاہیے کچھ نہیں، اور سب کچھ پانے کے لیے انہوں نے جرائم کیے اور ناکام ہونے پر خودکشی کر لی۔ اب نئے مذاہب پیدا ہوئے جو سکھاتے تھے خلا وجود کا خاتمہ ہی سکون ہے اور خود تخریب ہی مکتی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ تھکنے لگے اس بے معنی جدوجہد سے۔ اب ان کے چہروں پر دکھ کی جھلک آنے لگی۔ تب انہوں نے کہا، دکھ ہی خوبصورتی ہے، کیونکہ اب انہیں لگا کہ صرف دکھ میں ہی کوئی معنی ہے۔ انہوں نے دکھ کی عظمت کے گیت گائے اور میں ان کے بیچ بھٹکتا رہا، اپنے ہاتھ مروڑتا روتا۔ لیکن پھر بھی میں انہیں پہلے سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ میں نے ان کی گناہ آلودہ زمین کو اس جنت سے زیادہ پیار کیا کیونکہ اب وہاں دکھ تھا۔ ہاں، میں ہمیشہ دکھ اور مصیبت سے پیار کرتا رہا، لیکن صرف اپنے لیے۔ اب جب میں نے انہیں دکھ میں دیکھا میں نے پچھتایا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا، میں ہی لایا تھا یہ جھوٹ، یہ زہر، یہ بگاڑ۔ میں نے ان سے التجا کی کہ مجھے سولی پر چڑھا دو۔ میں نے انہیں سولی بنانا سکھائی۔ میں خود کو مار نہیں سکا، میرے پاس ہمت نہیں تھی، لیکن میں ان کے ہاتھوں دکھ بھوگنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا خون آخری بوند تک بہہ جائے۔ میں تکلیف چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کیا؟ وہ مجھ پر ہنسے اور پھر مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ انہوں نے کہا، تم کوئی مجرم نہیں ہو، بس ایک خواب تھے۔ جو ہوا وہ ہمارے ہی اندر کی خواہش تھی، اور اب جو کچھ ہے وہی ہونا تھا۔ آخر میں انہوں نے کہا، تم خطرناک ہو رہے ہو۔ اگر تم خاموش نہ ہوئے تو تمہیں پاگل خانے میں ڈال دیں گے۔ اور تبھی ایک گہری تکلیف نے میری روح کو جکڑ لیا۔ میرا دل مروڑ گیا جیسے میں مر رہا تھا، اور تبھی میں جاگ گیا۔ یہ اس صبح کی بات ہے، ابھی پوری طرح اجالا نہیں ہوا تھا، قریب 6 بج رہے تھے۔ میں ایک ہی جھٹکے میں جاگ گیا، اسی عام چیئر پر جس پر میں انجانے میں سو گیا تھا۔ موم بتی جل چکی تھی۔ کیپٹن کے کمرے میں سب گہری نیند میں تھے، اور چاروں طرف ایک حیرت انگیز خاموشی تھی جو ہمارے فلیٹ میں بہت ہی کم ہوتی تھی۔ میں حیران کھڑا ہو گیا۔ اتنا انوکھا تجربہ میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ زندگی میں کبھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے بھی نیند نہیں آئی تھی۔ اور تبھی میری نظر پڑی اس رولور پر، لوڈڈ تیار۔ ایک جھٹکا لگا، لیکن میں نے اسے فوری طور پر پھینک دیا۔ اب تو بس زندگی چاہیے، زندگی۔ میں نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اور کسی لفظ کے بغیر صرف آنسوؤں سے لامتناہی سچ کو پکارا۔ ایک انوکھی ناقابل بیان مسرت کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ ہاں، زندگی۔ اور اب میرا عزم تھا زندگی بھر اس سچ کو بانٹنے کا۔ میں چل پڑا ہوں خوشخبری پھیلانے۔ میں اسے سب تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا سچ کی خوشخبری؟ کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے پورے جلال اور شان کے ساتھ۔ اب میں جی رہا ہوں اس ایک سچ کو بانٹنے کے لیے، اور تبھی سے میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے، جو لوگ مجھ پر ہنستے ہیں میں انہیں اور بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں یہ میں خود بھی نہیں جانتا، بس کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں غیر واضح اور الجھا ہوا ہوں، اور اگر اب ایسا ہوں تو آگے کیا ہوگا پتہ نہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں الجھا ہوا ہوں۔ الفاظ میں گڑبڑا جاتا ہوں اور شاید آگے اور بھی زیادہ غلطی کروں گا، کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے سچ کی تبلیغ کرنا۔ کیسے کہوں؟ کیا کہوں؟ کس زبان میں کہوں؟ کیسے جی کر دکھاؤں؟ ان سب سوالوں کے جواب ڈھونڈنے پڑیں گے۔ لیکن سنو، غلطی کون نہیں کرتا؟ سب، چاہے وہ عالم ہو یا چور، ایک ہی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، بس راستے الگ الگ ہیں۔ یہ تو پرانا سچ ہے، لیکن نئی بات یہ ہے، میں اب بھٹک نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے سچ دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ انسان خوبصورت اور خوش ہو سکتا ہے بنا اس زمین کو چھوڑے۔ میں نہیں مان سکتا کہ برائی ہی انسانیت کی قدرتی حالت ہے، اور یہی میرا ایمان ہے جس پر لوگ ہنستے ہیں۔ لیکن میں کیسے نہ مانوں؟
میں نے دیکھا ہے اسے دیکھا ہے ذہن سے نہیں گھڑا ہے۔ وہ تصویر میرے اندر ہمیشہ کے لیے بس چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں شاید غلط الفاظ بولوں گا، کبھی دوسروں کی زبان میں بات کروں گا، لیکن زیادہ دن نہیں، کیونکہ وہ تصویر، وہ زندہ تجربہ مجھے ہر بار صحیح راہ پر لائے گا۔ میں تیار ہوں 1000 سال بھی لگ جائیں تو صحیح۔ پہلے میں یہ چھپانا چاہتا تھا کہ میں نے اس جنت کو بگاڑا تھا، پر یہ میری پہلی غلطی تھی۔ سچ نے مجھے روکا۔ اس نے مجھ سے سرگوشی کی تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے مجھے بچایا اور درست کیا۔ لیکن کیسے بناؤں جنت اس زمین پر؟ یہ میں نہیں جانتا، کیونکہ میرے الفاظ چھن گئے ہیں۔ کم از کم مرکزی الفاظ، وہ الفاظ جو سب سے ضروری تھے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں چلتا رہوں گا، بولتا رہوں گا، کبھی نہیں رکوں گا، کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے، حالانکہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اور جو لوگ ہنستے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں خواب تھا، بھرم تھا، پاگل پن تھا، جیسے وہ سب کہہ کر ساری سچائی رد ہو جاتی ہو۔ لیکن میں پوچھتا ہوں، خواب کیا ہوتا ہے؟ کیا ہماری یہ زندگی بھی کوئی خواب نہیں؟ میں تو کہوں گا، اگر وہ خواب تھا بھی تو کیا ہوا؟ اگر وہ جنت کبھی نہیں بھی آتی تب بھی میں اس کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ اور یہ سب کتنا آسان ہے۔ صرف ایک چیز چاہیے، دوسروں کو بھی ویسا ہی پیار کرنا جیسا خود کو کرتے ہو۔ بس یہی ہے سب کچھ، باقی سب اپنے آپ صحیح ہو جائے گا۔ یہ ایک پرانا سچ ہے، ہزاروں بار کہا گیا، لیکن کبھی جیا نہیں گیا۔ اب بس اسی کے خلاف مجھے لڑنا ہے کہ علم، تجربہ اور چیتن ہی سب سے اونچے ہیں، زندگی نہیں۔ نہیں، زندگی ہی سب سے اونچی ہے، اگر وہ پیار سے بھری ہو۔ اگر بس سب چاہیں تو ایک ہی دن میں، ایک ہی گھنٹے میں سب بدل سکتا ہے۔ اور ہاں، میں نے اس چھوٹی بچی کو ڈھونڈ نکالا ہے، اور اب میں چل پڑا ہوں اور چلتا رہوں گا۔ فیودور دستایوسکی کی یہ کہانی صرف ایک خواب کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے وجود، اس کی روح اور پیار کی طاقت پر ایک گہری فلسفیانہ کھوج ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو خود کو بے وقوف مانتا ہے اور خودکشی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن ایک خواب اسے خود شناسی کی طرف لے جاتا ہے اور اس کی پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ کہانی کی شروعات ایک گہری مایوسی سے ہوتی ہے۔ راوی کو زندگی میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ وہ سوچتا ہے کہ سب کچھ بیکار ہے، اخلاقیات، سچائی، احساس، سب جھوٹ ہے۔ لیکن جب وہ سوتا ہے تو اسے ایک خواب آتا ہے جو اسے ایک دوسری زمین پر لے جاتا ہے۔ وہاں کے لوگ بے گناہ، محبت بھرے اور پوری طرح قدرتی زندگی جیتے ہیں۔ وہاں کوئی جھوٹ، تشدد، رشک نہیں ہوتا۔ یہ دوسری زمین ایک قسم کا مثالی معاشرہ یعنی یوٹوپیا ہے، جیسے انسان کے اندر کی سب سے پیاری تخیل۔ لیکن راوی وہاں بھی اپنا بیج لے جاتا ہے، یعنی اپنے اندر کی ناپاکی، اور آہستہ آہستہ اس پاک معاشرے میں بھی جھوٹ، شہوت، رشک اور قتل آ جاتا ہے۔ یہ انسان کی ایک آفاقی کمزوری کو دکھاتا ہے کہ ہم چاہے کتنے ہی مثالی ماحول میں رہیں، اگر ہماری روح میں داغ ہے تو ہم ہر چیز کو بگاڑ سکتے ہیں۔ دستایوسکی اس بات کو دریافت کرتے ہیں، کیا انسان بنیادی طور پر گنہگار ہے، بس بھٹکا ہوا ہے؟ راوی اس گناہ کے بوجھ کو محسوس کرتا ہے اور جاگنے پر ایک نئے نقطہ نظر سے بھر جاتا ہے۔ اب وہ پیار، سچائی اور تبدیلی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے۔ کہانی میں کئی گہرے موضوعات ہیں، جیسے انفرادی نجات، اجتماعی بگاڑ اور روحانی بیداری۔ راوی کو اب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اگر ہر انسان بس ایک دن سچے دل سے دوسروں سے پیار کرنا شروع کر دے تو دنیا یکدم بدل سکتی ہے۔ لیکن باقی لوگ اسے پاگل کہتے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے کہ اگر لوگ اسے پاگل سمجھتے ہیں تو بھی اسے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے سچ کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک سادہ لیکن طاقتور پیغام دیتی ہے، پیار ہی سب کچھ ہے اور ہر انسان نجات پا سکتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی گر چکا ہو۔ دستایوسکی یہ بھی دکھاتے ہیں کہ خواب اور حقیقت کے درمیان لکیر اتنی صاف نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھار ایک خواب بھی سچائی سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اور اس کا تجزیہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اس کہانی میں سب سے زیادہ کیا محسوس ہوا، کون سا خیال دل کو چھو گیا۔ ایسی ہی گہری اور فکر انگیز ادب کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی رائے ہمیں اور بہتر مواد بنانے کے لیے ترغیب دیتی ہے۔ جڑے رہیے، سوچتے رہیے اور ادب کی دنیا میں ہمارے ساتھ ڈوبتے رہیے۔ شکریہ۔